شام کا وقت تھا، آسمان ہلکے سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور یونیورسٹی کا لان غیر معمولی طور پر پرسکون لگ رہا تھا۔ عنایہ ایک بینچ پر بیٹھی کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی، مگر اس کی توجہ لفظوں پر نہیں، کسی اور خیال پر تھی۔ اتنی توجہ سے کتاب! ارمان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ عنایہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم کب آئے ارمان؟ مسکرایا۔ کچھ دیر پہلے، لیکن لگتا ہے تم کسی اور دنیا میں تھی۔ عنایہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کتاب بند کر دی۔ بس ایسے ہی کچھ لمحے خاموشی رہی، وہ خاموشی جو بوجھل نہیں تھی بلکہ عجیب سی مانوس تھی۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، عنایہ کبھی کبھی لگتا ہے ہم بغیر کچھ کہے بھی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ عنایہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید اسی کو اعتماد کہتے ہیں۔ ارمان نے سر ہلایا، اور شاید یہی محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ عنایہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار کوئی جھجک نہیں تھی، بس ایک خاموش سا وعدہ جو آنکھوں ہی آنکھوں میں طے ہو گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدل رہی تھی اور دو دل خاموشی میں ایک دوسرے کے اور قریب آ رہے تھے۔ اگلی صبح عنایہ کے لیے کچھ مختلف تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بال سنوارتی ہوئی، مگر بار اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ارمان کا نام دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہیلو! اس کی آواز حسب معمول نرم نہیں تھی، اس میں ہلکی سی گھبراہٹ شامل تھی۔ گڈ مارننگ! ارمان کی آواز میں شرارت تھی۔ کیا آج یونیورسٹی آ رہی ہو؟ عنایہ نے ہلکا سا توقف کیا۔ ہاں، کیوں؟ بس ایسے ہی، وہ مسکرایا۔ سوچا دن کا آغاز تمہاری آواز سے کر لوں۔ عنایہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ الفاظ سادہ تھے، مگر دل پر گہرا اثر چھوڑ گئے۔ یونیورسٹی پہنچی تو ہر چیز وہی تھی، مگر عنایہ کو یوں لگا جیسے دنیا بدل گئی ہو۔ لان میں ارمان اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملیں، ارمان نے ہاتھ ہلایا۔ عنایہ نے جواب میں مسکراہٹ دی، مگر اس بار وہ مسکراہٹ دل سے نکلی تھی۔ آج کچھ بدلی لگ رہی ہو، ارمان نے کہا۔ عنایہ نے کندھے اچکائے۔ شاید کچھ احساسات بدل رہے ہیں۔ ارمان نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اور کچھ احساسات مضبوط بھی ہو رہے ہیں۔ وہ دونوں ہنس دیے، مگر اس ہنسی کے پیچھے کینٹین آج کچھ زیادہ ہی بھری ہوئی تھی۔ ہنسی، باتیں اور کپوں کی کھنک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ عنایہ ایک میز کے پاس کھڑی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی، مس انٹرنیشنل، آج چائے پلانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ عنایہ نے پلٹ کر دیکھا۔ ارمان ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی جانی پہچانی شرارت۔ میں نے کب کہا تھا میں پلاؤں گی؟ عنایہ نے بھویں چڑھائیں۔ تم نے کہا نہیں، ارمان ہنسا، لیکن تمہاری مسکراہٹ سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ عنایہ نے نظریں چرا لیں۔ بہت باتیں بنانا سیکھ گئے ہو تم۔ وہ دونوں میز پر بیٹھ گئے، چائے کے دو کپ اور بیچ میں بے شمار ادھوری باتیں۔ عنایہ نے اچانک سنجیدگی سے کہا، اگر کبھی میں ناراض ہو جاؤں تو؟ ارمان نے فوراً جواب دیا، تو میں مناؤں گا، اور اگر بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں تو بھی؟ وہ مسکرا دیا، تب تک مناؤں گا جب تک تم ہنس نہ دو۔ عنایہ نے اسے غور سے دیکھا۔ پھر ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آ گئی۔ یہ وعدہ ہے؟ ارمان نے ہاتھ دل پر رکھا۔ پکا وعدہ؟ کینٹین کی آوازیں ان کے ارد گرد مدھم پڑ گئی تھیں، کیونکہ اس لمحے دنیا صرف دو مسکراہٹوں تک محدود تھی۔ اس دن عنایہ کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ نہ وہ باتوں میں ہنس رہی تھی، نہ ہی موبائل بار بار چیک کر رہی تھی۔ ارمان نے یہ بات فوراً محسوس کر لی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آج تم کہیں دور لگ رہی ہو۔ عنایہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تو، بس تھوڑی تھکن ہے۔
مگر یہ سچ نہیں تھا۔ کلاس کے بعد عنایا اکیلی لان میں بیٹھ گئی۔ ارمان کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کی خاموشی میں کیا چھپا ہے۔ عنایا کے ذہن میں سوال تھے، لوگوں کی باتیں، نظریں اور وہ جملے جو کبھی کانوں میں پڑ جاتے ہیں۔ دوستی ہے یا کچھ اور؟ وہ جانتی تھی کہ دل کا جواب کیا ہے، مگر عقل ڈر رہی تھی۔ شام کے وقت ارمان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اگر کچھ کہنا ہو تو؟ اس نے نرمی سے کہا۔ میں سن رہا ہوں۔ عنایا نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی لگتا ہے ہم کسی ایسے راستے پر ہیں جس کا انجام ہمیں معلوم نہیں۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے، وہ بولا، کہ کچھ راستے صرف اس لیے خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ انجانے ہوتے ہیں۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ اس کے دل کی الجھن اب بھی پوری طرح سلجھی نہیں تھی، مگر ارمان کے الفاظ نے اسے کچھ ہمت ضرور دے دی تھی۔ اگلے چند دن کچھ یوں گزرے جیسے سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر پھر بھی ویسا نہیں تھا۔ عنایا اب ہنستی تو تھی، باتیں بھی کرتی تھی، مگر ارمان محسوس کر سکتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی اندیکھا سا فاصلہ آ گیا ہے، وہ فاصلہ جو لفظوں میں نہیں خاموشیوں میں بولتا ہے۔ کلاس کے بعد ارمان نے اسے روکا۔ عنایا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ عنایا نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر آہستہ سے کہا، ابھی نہیں ارمان، بعد میں۔ یہ بعد میں ارمان کے دل پر بھاری پڑ گیا۔ شام کو ارمان لان میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب ایک مسکراہٹ سارا دن روشن کر دیا کرتی تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی، تم اکیلے بیٹھنے کے عادی کب سے ہو گئے؟ عنایا تھی۔ ارمان نے سر اٹھایا، شاید تب سے جب تم نے خود کو مجھ سے تھوڑا دور کر لیا۔ عنایا نے نظریں جھکا لی، میں جان بوجھ کر نہیں کر رہی، بس ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ ارمان نے نرمی سے پوچھا۔ اس بات کا کہ اگر ہم بہت قریب ہو گئے اور پھر کچھ ٹوٹ گیا تو؟ ارمان نے گہری سانس لی۔ ہر چیز ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتی عنایا، کچھ رشتے سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عنایا خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ وہ فاصلہ اب بھی موجود تھا، مگر پہلی بار دونوں اسے محسوس کر رہے تھے اور شاید اسے کم کرنا چاہتے تھے۔ صبح کی دھوپ نرم تھی اور یونیورسٹی کا لان چمک رہا تھا۔ عنایا کچھ گھبرا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج اسے ارمان سے اپنی فیلنگز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ارمان جیسے پہلے سے جانتا تھا کہ کچھ اہم ہونے والا ہے۔ وہ قریب آیا، مسکرا کر، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ عنایا نے گہری سانس لی۔ ارمان، میں نے ہمیشہ سوچا کہ تم صرف میرے لیے دوست ہو، مگر اب میں جان گئی ہوں کہ میں تمہیں دوست سے زیادہ چاہتی ہوں۔ ارمان کی آنکھوں میں حیرت تھی، پھر ایک نرم مسکراہٹ چھا گئی۔ عنایا، میں بھی تمہیں دوست سے زیادہ چاہتا ہوں، ہر دن، ہر لمحہ میں یہ جان رہا تھا، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ عنایا نے دل کی دھڑکن محسوس کی اور خاموشی میں دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ عنایا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ اب؟ ارمان نے ہاتھ بڑھایا۔ اب ہم اپنے دل کے فیصلے پر چلیں گے، ایک ساتھ، بغیر کسی خوف کے۔ عنایا نے ہلکا سا سر ہلایا، اور پہلی بار سچائی، محبت اور اعتماد سب ایک لمحے میں محسوس ہوا۔ وہ لمحہ صرف ایک آغاز تھا، لیکن ایسا آغاز جو دونوں کے لیے ہمیشہ یادگار رہنے والا تھا۔ چند دن بعد یونیورسٹی میں چھٹی کا دن آیا۔ عنایا اور ارمان نے فیصلہ کیا کہ آج وہ کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ لان میں بیٹھ کر دونوں نے چائے کے کپ اٹھائے اور وہ خاموشی جو کبھی فاصلہ دکھاتی تھی اب خوشی کی آوازوں میں بدل چکی تھی۔ یاد ہے وہ پہلی ملاقات؟ ارمان نے مسکرا کر پوچھا۔ عنایا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، بارش، بس اسٹاپ اور تمہاری وہ شرارتی مسکراہٹ۔ ارمان نے نظریں اس کی طرف مرکوز کی، اور آج
آج تمہاری مسکراہٹ مجھے دن بھر روشن کر رہی ہے۔ عنایا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ خوشی صرف لمحوں کی نہیں بلکہ دونوں کے دل کے لیے پہلی مشترکہ خوشی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لون میں چلنے لگے، چائے کے کپ، ہنسی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ۔ کاش یہ لمحے ہمیشہ رہیں، عنایا نے آہستہ کہا۔ ارمان نے سر ہلایا۔ اور رہیں گے بھی، کیونکہ جب دل ساتھ ہوں تو ہر لمحہ یادگار بن جاتا ہے۔ اور اس دن عنایا اور ارمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ چند دن بعد وہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، مگر چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھار بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ ارمان نے کلاس کے دوران کسی دوست کے ساتھ ہنسی مذاق کیا اور عنایا نے محسوس کیا کہ وہ تھوڑا زیادہ خوش مزاج ہو گیا ہے۔ ارمان، تم ہر بات پر ہنستے رہتے ہو، عنایا نے آہستہ سے کہا۔ کیا تم کبھی سنجیدہ بھی ہو سکتے ہو؟ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں سنجیدہ ہوں عنایا، بس تمہارے سامنے مذاق کرنا آسان لگتا ہے۔ عنایا نے بھویں چڑھائیں۔ مجھے آسان لگتا ہے؟ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ارمان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں سمجھتا ہوں، بس کبھی کبھی تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے الجھا دیتی ہیں۔ دو دل کچھ لمحوں کے لیے رک گئے۔ خاموشی تھی، جو پہلے خوشی میں بولتی تھی اب الجھن کی زبان بول رہی تھی۔ عنایا نے تھوڑی دیر بعد سر ہلایا۔ شاید ہم دونوں ہی غلط فہمی میں ہیں، ارمان نے آہستہ سے کہا۔ چلو پھر اس الجھن کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ وہ مسکراہٹیں لاتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے دن روشن کرتی ہیں۔ عنایا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا۔ پہلی لڑائی چھوٹی تھی، مگر اس نے دونوں کو سکھا دیا کہ محبت میں کبھی کبھار فاصلہ اور سمجھوتا دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ چھوٹی لڑائی کے بعد عنایا اور ارمان نے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے رکھے، لیکن دل کی دھڑکن نے انہیں دوبارہ قریب کر دیا۔ ایک دن ارمان نے عنایا کو کال کی۔ کیا آج شام کچھ وقت تمہارے لیے رکھ سکتا ہوں؟ عنایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، کیوں نہیں۔ شام کو وہ یونیورسٹی کے لان میں ملے۔ دونوں کے درمیان وہ خاموشی تھی جو اب الجھن نہیں بلکہ سکون کی زبان بول رہی تھی۔ ارمان نے ہاتھ بڑھایا۔ چلو آج صرف ہنسیں، کچھ بھی نہ سوچیں۔ عنایا نے ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں لان میں چلنے لگے، ہوا میں خوشبو اور دل میں ایک نیا احساس۔ ارمان، عنایا نے آہستہ کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ سب جو ہمارے درمیان ہو رہا ہے، کیا یہ سب حقیقت ہے یا خواب؟ ارمان نے مسکرا کر کہا، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کبھی خواب نہیں بن سکتی۔ جب دل ساتھ ہوں دونوں ہنس پڑے اور پہلی بار محسوس کیا کہ چھوٹی لڑائیاں بھی محبت کو مضبوط کر سکتی ہیں اور فاصلہ بھی قربت کو گہرا کر سکتا ہے۔ یہ بات عنایا نے کبھی ارمان کو نہیں بتائی تھی۔ وہ پہلی ملاقات جو بارش کے دن بس اسٹاپ پر ہوئی تھی، اس کے دل میں بہت گہرا نقش چھوڑ چکی تھی۔ وہ شام کو ارمان کے ساتھ بیٹھے تھے، چائے کے کپ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ باتیں اچانک ماضی کی طرف مڑ گئیں۔ کیا تمہیں یاد ہے وہ پہلا دن؟ عنایا نے پوچھا۔ ارمان مسکرایا۔ کیسے بھول سکتا ہوں، تم بارش میں بھیگ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میں کسی فلم کا سین دیکھ رہا ہوں۔ عنایا نے ہلکی سی ہنسی کے بعد کہا، میں نے تمہیں وہ دن پوری سچائی کے ساتھ نہیں بتایا تھا۔ ارمان نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ عنایا نے نظریں جھکا لی۔ اس دن میں بس کا انتظار نہیں کر رہی تھی، میں جان بوجھ کر دیر تک کھڑی رہی تھی، کیونکہ میں نے تمہیں دور سے دیکھ لیا تھا اور دل چاہا تھا کہ تم سے بات ہو جائے۔ ارمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ ابھر آئی۔ تو مطلب وہ ہنسا محبت کی شروعات اس دن ہی ہو گئی تھی؟ عنایا نے شرما کر سر ہلایا۔ شاید ہاں، ارمان نے نرمی سے کہا۔ پھر تو ہم دونوں ہی شروع سے ایک ہی کہانی کا حصہ تھے، بس ہمیں دیر سے احساس ہوا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں دوبارہ برسنے لگیں
اور عنایا اور ارمان کے دلوں میں ایک پرانی یاد نئے رنگوں کے ساتھ زندہ ہو گئی۔ اگلے دن عنایا یونیورسٹی پہنچی تو فضا کچھ بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہی راستے، وہی لوگ، مگر دل کو جیسے کسی آنے والی بات کا احساس ہو رہا ہو۔ ارمان آج نظر نہیں آ رہا۔ عنایا نے موبائل نکالا، ایک میسج ٹائپ کیا اور پھر بھیجنے سے پہلے رک گئی۔ دل نے کہا انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد ایک انجان سی آواز نے اسے چونکا دیا، آپ عنایا ہیں نا؟ وہ پلٹی، سامنے ایک باوقار خاتون کھڑی تھی، آنکھوں میں نرمی مگر لہجے میں سنجیدگی۔ جی آپ؟ میں ارمان کی خالہ ہوں، انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ عنایا کا دل زور سے دھڑکا، وہ دونوں لون کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ارمان نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، خالہ نے کہا، اور سچ کہوں تو میں نے اس کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھی ہے جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ عنایا نے خاموشی سے سنا، لیکن خالہ نے بات جاری رکھی، ارمان کو جلد دوسرے شہر جانا پڑ سکتا ہے، مزید پڑھائی کے لیے، شاید بہت لمبے وقت کے لیے۔ یہ الفاظ عنایا کے دل پر بوجھ بن کر گرے۔ کیا ارمان جانتا ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ خالہ نے سر ہلایا، ہاں، اور وہ بہت الجھن میں ہے۔ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اسی لمحے دور سے ارمان آتا ہوا دکھائی دیا، اس کی نظر عنایا پر پڑی اور وہ رک سا گیا۔ آنکھوں میں سوال تھے، دل میں ایک خوف۔ عنایا کھڑی ہوئی، دل مضبوط کیا اور سوچا، کیا محبت فاصلے سہ سکتی ہے؟